إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً بے شمار برکتیں و رحمتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کے متبعین پر۔ دین محمد میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس درس کے عنوان کے ساتھ۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں اس راہ میں صحابہ اکرام اٹھا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بھی بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہاں تک کہ پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشلی بائیکاٹ۔ عرب کے تمام سرداران جمع ہو کر کے ایک پلاننگ کیے، ایک منصوبہ بند طریقے سے قرارداد پاس کرے کہ محمد تو باز نہیں آتے ہیں ہمارے دھرم کو برا بھلا بولنے سے اور اس کے خلاف کام کرنے سے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دھرم کے، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف مہم پر ہے، اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ ان کے گمان میں یہ بات تھی، اور وہ اسی کا پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے، اسی کو پھیلا رہے تھے مشرکان عرب کہ محمد خود ایک نیا دین گھڑ لیے ہیں اپنے لیے، اور اس دین کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنے آبائی دین کے خلاف جا کر کے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اس طرح سے پروپیگنڈا اس کا کرتے تھے۔ اسی کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو آفرز بھی دیے، رسول اللہ کو بتایا نا میں نے آپ کو سب تفصیل پوری۔ تو اللہ کے رسول اگر دنیا کے لیے کر رہے ہوتے تو سب سے بیسٹ آفر تھا وہ۔ اگر اللہ کے رسول اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہوتے تو پھر سرداران قریش نے جو آفر رسول اللہ کو دیا تھا، اس سے زیادہ بیسٹ آفر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی دنیا کمانے والے کے لیے سب سے بیسٹ آفر تھا، جو دنیا کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اس میں تو یہ آفر تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ کو بادشاہی بنا دیں گے پوری ملک کا، اور کیا چاہیے، سونے کا تاج آپ کے لیے بنائیں گے، تخت بنائیں گے، آپ کی تاج پوشی کر کے آپ کو بادشاہ اعظم بنا لیں گے، بادشاہ عظیم کا درجہ دے دیں گے آپ کو۔ اگر دنیا چاہتا تو اس سے بڑا آفر کیا چاہیے۔ ساری سلطنت عرب کے اوپر محمد رسول اللہ کی ہو جاتی ہے، سب کے سب آپ کے غلام ہونے کے لیے تیار تھے۔ بس چاہتے یہ تھے کہ آپ بادشاہ بن جائیے اور ہمارے دین کو چلنے دیجیے، اس دھرم کو جو ہمارے باپ دادا چلاتے آئے ہیں، یہ دین، اس دین کو چلنے دیجیے، آپ بادشاہ بن کر کے بیٹھ جائیے، آپ ہی حکومت کیجیے ہم سب پر، آپ کے قدم میں لا کے ہم ڈال دیں گے ساری چیز، لیکن آپ ہمارے اس دھرم کو چلنے دیجیے، دین کو۔ دولت دینے کا آفر پیش کرے،
بادشاہت آپ کی، دولت آپ کی. کہا دولت پورے جزیرے عرب میں آپ جیسا دولت مند کوئی نہیں ہوگا، اتنی دولت آپ کے قدم میں لا کے ڈھیر کر دیں گے. اور کیا چاہیے تھا؟ ایک دنیا کمانے والے کے لیے، دنیا چاہنے والے کے لیے سب سے بڑا آفر تھا. بادشاہت بھی مل رہی ہے، دولت بھی مل رہی ہے، دنیا کی ساری دولت قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. حکومت آپ کرو، دولت آپ کے قبضے میں رکھو سارے عرب کی، اور سارے عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آپ کے حرم میں لا کے آپ کو دے دیں گے، آپ عیش کیجئے. آپ خوش رہیے. بہترین عورتیں، جو خوبصورت ترین عورتیں ہوں گی پورے عرب کی، وہ آپ کے حرم میں ہوں گی. کیسے آفر ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ آفر کیا ہے؟ ہر حیثیت سے ہم آپ کی خدمت کرنے تیار ہیں. محض یہ کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے لا الہ الا اللہ کی. اچھا آفر تھا، بیسٹ آفر تھا، لیکن اللہ کے رسول یہ کام دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے نا. آپ کو بادشاہت کے بدلے میں فاقے پسند تھے، دولت کے بدلے میں بھکمری پسند تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ کو خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح نہیں کرنا تھا، بیواؤں کا سہارا بن جانا تھا بس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مجبور اور بےکس عورتوں سے نکاح کر کے ان کا سہارا بن کے اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا اور کچھ نہیں تھا. آپ جو کچھ کر رہے تھے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے تھے، آپ دنیا کے خاطر کچھ نہیں کر رہے تھے. تو کیوں قبول کریں گے آپ ان کے آفرز کو؟ یہ اور بات ہے کہ آج کے جو نام لیوا ہیں، جو انگوٹھے چومتے ہیں رسول اللہ کے نام پر، ان کے سامنے اگر ایسے آفر آ جائیں تو یہ تو لوٹتے پوٹتے چلے جائیں. آج کے وہ لوگ جو رسول اللہ کے نام کا دم بھر رہے ہیں، جو رسول اللہ کے دین کے نام کا دم بھر رہے ہیں، جو رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کی غرض سے بتا رہے ہیں لوگوں کے ہم مدرسے چلا رہے ہیں، ہم یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، ہم مسجدیں قائم کر رہے ہیں. اب یہ کتنے سچے ہیں یہ تو حشر کے دن ہی پتہ چلے گا. اب یہ لوگ کتنے سچے ہیں اس کا تو یہ آخرت میں معلوم ہوگا آپ کو اور ہم کو. یا ہم کیا بولیں گے؟ لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر لوٹ پوٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گریبان چاک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ننگا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لباس اتار کے ننگا کر کے کپڑے اتار دیتے ہیں ایک دوسرے کے، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے. ان کے سامنے اگر ایسے آفرز آ جائیں کہ سارے ملک کی بادشاہت تمہاری، سارے ملک کی دولت تمہارے اختیار اور قدموں میں، سارے ملک کی خوبصورت ترین عورتیں تمہارے حرم میں، کیا کیا نہیں ہو جائے گا؟ سر سوچ لیجئے باپ. یہ تو اپنے باپ کو کٹا دیں ایسے آفر کے لیے. جو آج اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، ان حضرات سے کیا توقع کی جائے گی؟ یہ تو اپنے باپ کو کٹا دیں گے ایسے آفر کے لیے. مگر یہ دیندار لوگ ہیں بھائی، اور نام لیوائے محمد رسول اللہ کے، اور محمد رسول اللہ کا نظریہ یہ ہے، کیریکٹر یہ ہے، کہیں سے بھی میچیبل نہیں ہے انہوں رسول اللہ سے. چچا سے کہہ رہے ہیں چچا آپ کی قوم جو آفر مجھے دے رہی ہے، اپنی قوم سے کہیے اگر ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی قبول نہیں. میں یہ اپنی دنیا کے لیے کر نہیں رہا میرے چچا، یہ تو رب کا حکم ہے، میرے رب کا غلام ہوں، رب نے کہا ہے کہ کہہ دو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں وہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوں. تو یہ رسول اللہ کرتے تھے، اس کے عوض میں تکلیفیں دیے جاتے تھے. رسول اللہ صرف اسی وجہ سے تکلیفیں دیے جاتے تھے کہ وہ اللہ کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ رب العالمین کے غلام بن کر کے کام کر رہے تھے اور اللہ کے لیے جی رہے مرنے کا عزم کر کے بیٹھ گئے تھے. اس کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف دی جا رہی تھی اور کوئی ریزن تھا ہی نہیں. کلیئر ہے نا بھائی؟ یہ تو ہوا. تو اب جب وہ یہ محسوس کر لیے مشرکان عرب کے یہ باز نہیں آنے والے ہیں اپنے کام سے، وہ نہیں چھوڑیں گے یہ بولنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بولنا یہ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ اسی طرح سے ہمارے بتوں
کہ فرق چڑھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ نظام میں باطل ہے، بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور نکالو، صرف ایک غائب اللہ پر ایمان لے آؤ جو دکھتا نہیں ہے. یہ تو یہی کام کریں گے اور یہ دماغوں کو پلٹا دیں گے نوجوانوں کے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی پوری طریقے سے مشرک عرب کو. تو مشرکین عرب اب غصے سے لال ہو کر کے انہوں نے پھر یہ قرارداد پاس کی، کانفرنس کر کے یہ قرارداد پاس کر لی کہ ایک کام کرو، کوئی صورت نہیں ہے، یہ بدلنے والا آدمی نہیں ہے، اس آدمی کا بائیکاٹ کرو. اور نہ صرف ان کا بائیکاٹ کرو بلکہ ان کے ماتحت، ان کے ساتھ، ان کے نظریے پر ان کے جو حامی لوگ ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرو. اگرچہ کہ وہ ان کے ساتھ ان کا دین قبول کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، جو ان کا دین قبول کیے وہ ان کے ساتھ بائیکاٹ میں شامل رہیں گے، ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے آپ کو. ان کی بیوی خدیجہ کو بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کے جو چھوٹے بھائی چچرے بھائی علی کا بھی بائیکاٹ ہوگا کیونکہ وہ ان کا دین قبول کر لیا ہے. ان کے منہ بولے بیٹے کا بائیکاٹ ہوگا، وہ بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے، زید بن حارثہ. اور بائیکاٹ ان کا بھی ہوگا جو اور لوگ ہیں ان کے دوستوں میں سے، ابو بکر ہو گیا ہے، وہ عثمان آ گیا ہے، وہ زبیر آ گیا ہے، یہ سب جتنے لوگ آئے، ابو طلحہ آ گیا ہے، جتنے لوگ آ گئے ہیں وہ اس وقت انہوں تھے. ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ سب یہ صحابہ شروعات کے اس وقت تھے. ابو طلحہ تو خیر بعد میں انصاری ہے وہ. تو جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کا بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ ان کا بھی ہوگا جو ان کی حمایت کر رہے ہیں. قرارداد میں لکھ دیے تھے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں بنو ہاشم میں سے، خواہ ان کا چچا ہی ہو ابو طالب، اگرچہ کہ ان کے دین میں نہیں آئے ہیں لیکن حمایت کرتے ہیں نا یہ اپنے بھتیجے کی. بائیکاٹ کرو پورے خاندان کا ان کے. اور بائیکاٹ میں شامل نہیں تھا، کیوں رہے گا بھائی وہ ابو لہب، حالانکہ چچا تھا بنو ہاشم تھا، لیکن وہ چونکہ ان کے ساتھیوں میں سے ہے، اس دھرم پر ہے، اس کمیونٹی میں سے ہے، اس سوسائٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایکٹیو پرسن ہے ان کا، اس آرگنائزیشن کا ایکٹیو پرسن تھا نا، ایک ایکٹیو ممبر تھا. کس آرگنائزیشن کا؟ جو رسول اللہ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے، جو بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ابو لہب، اس کے بیٹے، اس کی بیوی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ماحول جو بتا رہا ہوں آپ کو کیا تھا اس وقت کا، جو حالات تھے. تو کتنے سال تک بائیکاٹ کرے معلوم ہے آپ کو؟ 3 سال. نبوت کے 90ویں سال کے اختتام میں 10ویں سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا، 7ویں سال سے لے کر کے. ٹھیک ہے. اسی کی وجہ سے لاغر ہو گئے تھے ابو طالب، انتقال اسی وجہ سے ہوا ان کا، علی کے والد کا. 10ویں سال انتقال ہوا ان کا، خدیجہ کا. سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی ان لوگوں کی. عمر رسیدہ تھے، کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، کیا حالت ہوگی. اور ریگستان میں پڑے ہوئے ہیں، کڑی چلچلاتی دھوپ، سردی، بارش سب جھیل رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا. شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیے گئے ہیں. یہ سب بولنے کے لیے بہت ایزی معلوم ہو رہا ہے، آپ بول لے رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے میں بول لے رہا ہوں نا، آپ سن لے رہے ہیں. یہ کہانیاں نانی دادی کے قصے سمجھ کے سن لو، بول لو. کبھی کانسنٹریٹ کر کے دیکھو، سوچ کے تصور کر کے دیکھو کہ کیا حالات سے گزرے ہیں، کیسے حالات سے گزر سکتے ہیں کیا آپ ہم. سوچو. میں نے آپ کو بتایا نا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے بھائی، کوئی چیز دینا ہی منع کر دیے تھے، کوئی چیز نہیں دینا، کوئی چیز نہیں لینا ان سے. یہاں تک کہ بازاروں میں سے کوئی خرید بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ، بیچنا منع تھا ان کو. انہوں خریدنے کے لیے آئے تب بھی بیچنا بھی نہیں ان کو کوئی چیز. اللہ اکبر. سوچ لو. اس طرح کا سوشل بائیکاٹ تھا وہ. سمجھے آپ؟ چھوٹے بچوں کو مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے گرم پانی میں ابال کے نرم کر کے کھلا لے رہے تھے. مردار جانوروں کے چمڑیاں، سوکھے چمڑیاں جو ریت میں پھنسے ہوئے مر کے پڑے ہوئے ہڈیاں جن پہ چمڑا سوکھا ہوا ہے، مردار جانور، ان کو نکال کر کے، ان کے چمڑیاں نکال کے، سخت چمڑیاں پانی میں نرم کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے تھے. ایسی حالات پیدا ہو کر دیے تھے.
بھیانک ترین حالات سے گزرے. کس لیے؟ کس کے لیے برداشت کر رہے تھے محمد رسول اللہ اتنا سب کچھ؟ جی اتنا بڑا آفر چھوڑ کے یہ کیا زندگی برداشت کر رہے تھے؟ سوچو بھائی. پوری بادشاہت تمہارے قبضے میں ڈال دیں گے, تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیں گے, ہم سب تمہارے قدموں میں آگے بیٹھ جائیں گے تمہارے غلام اور خادم بن کر کے, آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں, سونے کا تاج پہنا دیں گے آپ کو, سارے عرب کی دولت آپ کے قبضے میں دے دیں گے, راج کرو, ساری خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ آپ حرم میں عیش کرو. اتنے بہترین آفر کو, اتنے بڑے آفر کو چھوڑ کر کے یہ بھوکمری کس نہیں گزار رہے یار؟ ریت میں مر رہے ہیں, رات دن دھوپ میں مر رہے ہیں, پانی میں بھیگ رہے ہیں, سردی میں اکڑ رہے ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, جانوروں کے چمڑے چبا کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ پڑھلے پڑھی بات کیوں؟ کس کے لیے پڑھلے پڑھ رہی ہے؟ کس کے لیے جی؟ توحید کس کو بولتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. توحید جو اس کے دعوے آپ کر رہے ہیں نا, بلند بانگ دعوے ہیں, ہم مواحدین ہیں بھائی, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم تو کامل یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم مواحدین ہیں. ڈنکے کی چوٹ کالر اونچی کر کے ہم توحید پر ہیں, ہمارا بال باکاری ہوگا. جو ہماری تھنک ٹینک ہو گئی نا, ہماری سوچ, خوب شکم سیر ہو کے کھاتے ان پیٹوں کو, جانوروں کے پیٹ بھرتے ہیں, جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شکم سیر ہو کے حرام خوری کے باوجود بھی مواحد ہیں. جی ہمارا تو یہ گمان ہے, اور توحید پر ہونے کا دم بھر رہے ہیں. اور ہمارے جو رہبر ہیں, رہنما جو بنے ہوئے لوگ ہیں, عجیب و غریب لوگ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں. ہمارے مزکی جو ہمارے اوپر جو تزکیے کا کام انجام دینے والی ایک جماعت ہے, جو ہمارے, اب کیا بولوں میں, بولتے ہوئے بھی تھوڑا جھجک بھی ہوتی ہے, شرم بھی آتی ہے, مگر شرم ان کو نہیں آتی جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو آدمی اتنی تکلیفیں اٹھایا ہے, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اس عظیم الشان کائنات کے بادشاہ عظیم نے اس ہستی کو, اس شخصیت کو, اس پرسنالٹی کو منتخب کیا ہے ان عربوں کے لیے, ان پڑھ ناخواندہ لوگوں کے لیے, کہ ان کو وہ اس کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں. وہ کائنات کل کے خالق و مالک کی آیتیں پڑھ کر کے ان عربوں کو سنائیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, وہ ان کو پاک و صاف کرے, ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے. اس لیے اس کو ہم نے چنا ہے, اور وہ کر رہا ہے. اور وہ کیسے کر رہا ہے؟ اس طرح بھوکمری کے ساتھ گزرتے ہوئے بھی کر رہا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح بھی کر رہا ہے. اللہ کی آیات سنانے کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لوگوں کے روحوں کا تزکیہ کرنے کا خمیازہ اس شخصیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس آدمی کو سہنا پڑ رہا ہے, پیٹ کو پتھر باندھ کے کاٹنا پڑ رہا ہے وقت اور زندگی کا. مردار جانوروں کے چمڑے چبا کے اس کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور وہ آدمی ہے جو بادشاہت کے آفروں کو ٹھکرا رہا ہے, جو دنیا کی دولت ٹھکرا رہا ہے, جو حرم کی خوبصورت عورتیں ٹھکرا رہا ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ توحید اس کو کہتے ہیں, اللہ کی توحید کے لیے, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے, اس کو نافذ کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کو زمین پر روب عمل لانے کے لیے, کہ اس توحید کو روب عمل لانے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کر کے ظاہر کرنے کے لیے محمد تکلیفیں اٹھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جیسا صرف یہ نام کا مواحد تھوڑے ہی تھے کہ صرف نام لے لیے مواحد, ہم توحید پر ہیں, اس کے بعد کتے کے پیٹ بھر رہے ہیں ہم جیسے لوگ, پھر جانوروں کے پیٹ بھر رہے ہیں ہم, اور نام لے رہے اس عظیم ہستی کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس عظیم شخصیت کی طرف نسبت کر رہے ہیں.
کہاں تقابل ہے ہمارا اور ان کا؟ بتائیے، ان کا ہمارا کوئی تقابل ہے؟ تو یہ وہ پریکٹس تھی محمد رسول اللہ کی، پریکٹیکل لائف تھی جس میں وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں سہ رہے اور برداشت کر رہے ہیں۔ انہی تکلیفوں میں وہ بوڑھے، ہماری ماں خدیجہ ہو جو عمر رسیدہ تھی، گل گئی، اسی میں علی کے والد چچا رسول اللہ کے وہ گل گئے، اسی کے بعد دم توڑ دیے وہ لوگ۔ 10واں سال تھا نبوت کا، ابو طالب بھی انتقال کر گئے، پہلے ماں کا انتقال ہوا خدیجہ کا، ہماری اماں خدیجہ کا انتقال کے بعد رسول اللہ پوری طریقے سے ایک دم اپنے آپ کو اکیلے اور محسوس کرنے لگے تھے، ٹوٹ گئے تھے رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ جانثار چچا چلے گئے، 6 مہینے کے اندر اندر کا وقت تھا، شاید دونوں کے انتقال کا وقفہ بہت کم تھا۔ خدیجہ کے انتقال سے ابھی سنبھلے ہی نہیں، ابھی وہ ٹوٹے ہوئے ہی ہے، غم زدہ ہی ہے، حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے محمد رسول اللہ کہ بھی چچا بھی نکل گئے۔ چچا کے نکل جانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم تو پورے ہی ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں بچا، ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل تنہا ہو گیا ہوں، لاوارث ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں تھی بھائی، کوئی کامن عورت بھی نہیں تھی وہ، ایک تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے۔ وہ روز اول سے اگر آپ دیکھتے آئیں گے کیسی کیسی مصیبتوں میں چٹان کی طرح ساتھ کھڑی تھی اپنے شوہر کے، اور دور اندیش، بردبار، قابل ترین عورت تھی نا ہماری ماں خدیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتی تھی ہماری ماں، اتنی حکمت تھی، دور بردباری تھی، ان سے بھری ہوئی عورت تھی۔ شروع کے جو دور فاقوں کے، مصیبتوں کے گزر رہے تھے، دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے جو لوگ جس طرح متنفر ہو کے دور کر رہے تھے رسول اللہ کو، خاندان سے دور کیا جا رہا تھا، خاندان والے دشمن ہو رہے تھے، آزو بازو کے لوگ دشمنیاں کر رہے تھے، یہ جو حالات سے گزر رہے تھے اس میں پھر مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے اسلام کی تبلیغ پہ، کیسے کیا کریں گے؟ حضرت خدیجہ کے پاس جو دولت تھی وہ خرچ ہوتی تھی، گھر کے اخراجات میں ہو یا زندگی کے کاموں میں ہو یا دعوت کے کاموں میں ہو۔ شرمندہ ہوتے تھے رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی تجارت نہیں ہے بڑی، میرے پاس تو کوئی چھوڑا ہوا مال نہیں ہے باپ دادا کا بہت زیادہ کچھ بھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، خود رسول اللہ محنت کر کے ابو طالب کے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول محنت کرے، بچپن سے، شادی سے پہلے ہی رسول اللہ کی، رسول اللہ خود فرمائے سو ہے، میں چند سعا کے عوض میں مکے والوں کی بکریاں چرا کے کچھ سعا کھجور، کچھ سعا اناج لے کے آتا تھا۔ سعا کہتے ہیں ایک ڈبہ ہوتا تھا، ایک پہلی کی ایک چھوٹا سا ایک ایسا ڈبہ ہوتا تھا گول، جیسا آپ لوگ گاؤں میں کبھی دیکھے ہوں گے، سیر بولتے تھے ہمارے تلنگانہ کے گاؤں میں، کالا ڈبہ رہتا تھا ایک، سیر بولتے تھے اس کو۔ وہ 1 کلو 2 کلو کچھ اس کے اندر اناج سماتا تھا، بھر دیے تو جواری بھر دیے، گیہوں بھر دیے تو یا دال بھر دیے، تو پہلے وہ سیر کے حساب سے بیچتے تھے، لا کے بیل منڈیوں میں ڈال کے لاتے تھے۔ چھوٹے گاؤں کے دیہاتوں کے جو ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، جو میرا ننیال تھا، ہماری کھیت کاشتکاری تھی نانا کی، تو اس میں تور کی دال بھر کے یا جواری بھر کے بیل منڈی میں لا کے بازار میں بیچتے تھے۔ تو سیر ڈبہ ہوتا تھا، وہ سیر سے بھر کے تول نہیں تھا، تو رسول اللہ کے زمانہ میں بھی وہ سعا اس طرح کا ایک سعا تھا ڈبہ۔ تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ وہ چند سعا کے عوض میں وہ ڈبے میں بھر کے کچھ اناج دیتے تھے، تو اس کے عوض میں جا کے بکریاں چراتے تھے مکے والوں کی، بکریاں والوں کی، دن بھر بکریاں لے کے جنگلوں میں پھر کے لا کے چھوڑتے تھے، اور وہ چند سا اس کے عوض میں جو ملتا تھا اناج وہ لاتے تھے اپنے گھر کو، تو ابو طالب کا گھرانہ اس پر پلتا تھا۔
اسی وجہ سے میں کئی مرتبہ یہ بات بولا، لوگوں کو شاید کھلی ہوں گی یا صحیح لگی ہوں گی نہیں معلوم، لوگ عموماً یہ بات بولتے ہیں کہ ابو طالب نے پرورش کی ہے محمد رسول اللہ کے، ایسے جملے سنتے ہیں، ہم کتابوں میں بھی لکھے ہیں ابو طالب پرورش کرے. تو میں یہ بولتا ہوں ابو طالب پرورش نہیں، صرف سرپرست بن کے رہے، پرورش تو محمد نے ان کے گھر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. پرورش کہتے ہیں کما کے کھلانے کو، تو کما کے کھلانے کا کام تو محمد رسول اللہ نے کیا ابو طالب کے گھر کے لیے. ایک بڑے بیٹے کی حیثیت سے جو ذمہ دار بیٹا ہوتا بڑا، جس طرح وہ کما کے لا کے اپنے بوڑھے باپ کھلاتا ہے، ویسے محمد رسول اللہ بکریاں چرا کے لا کے اناج ڈالے ابو طالب کے گھر میں، جس سے گھر چلتا تھا. تو پرورش تو محمد رسول اللہ کرتے تھے. ہاں ابو طالب باپ کے مقام چچا بن کے سر پہ ہاتھ رکھتے رہے، ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے آپ ایک دھارس بن کے رہے، وہ بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی سے گزرے تھے، پیسہ تھا نہیں خرچ کرنے کے لیے، خرچ کرتے تھے تو بیوی کا جو سرمایہ تھا وہ خرچ ہو رہا تھا حضرت خدیجہ کا. تو اس کو محسوس کری ہماری ماں، اللہ کے رسول شرمندہ ہو رہے کیونکہ یہ میرا مال ہے، میں ان کی بیوی ہوں، یہ میرے شوہر ہے، تو اس کو خرچ کرتے ہوئے ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. اس کو بھانپ لی ہماری ماں، آبزرو کر لی تھی. تو کیا ایک حکمت سے کام کرے جانتے ہیں؟ رسول اللہ سے کہتے ہیں آج آپ ایک کام کیجئے، آج ایک دعوت رکھ دیجئے، اور اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو، میرے سسرال والوں کو بھی، میں اپنے مائکے والوں کو بلا لیتی ہوں، میرے لوگوں کو، آپ اپنے لوگوں کو بلا لیجئے، سسرال والوں کو، سب کو بلوائے. رسول اللہ کے گھر والے کے لوگوں کو بلائے، سسرال والوں کو بلائیے. عورت انہوں بلا رہے ہیں، اپنے سسرال کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنے مائکے کو بھی دعوت دی ہے. سب کو کھانا وانا کھلانے کے بعد اپنا جو کچھ مال تھا وہ لا کر کے سب کا سب صحن میں رکھ دیے، گھر کے جتنا مال تھا سب لا کے وہ رکھا دیا وہاں پر. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے میرے سرتاج. رسول اللہ کو ایک طرف بٹھا دیے. بعض روایات میں لوگ راوی لکھتے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں، جو محرقین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایسا ڈھگار لگا دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ سے اونچا ہو گیا تھا وہ مال، جو بھی تھا گھر کا سامان ڈال دیے تو ظاہر بات سامان تو اب اس میں سب ہوں گا، بیٹھنے کی چیزیں، سونے کی چیزیں، بستر بانڈے، تو وہ تو اونچا ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا دکھ رہا تھا وہ مال، اتنا سارا جمع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور کیا کہتی ہیں اس وقت، یہ جو کچھ ہے نا میرا مال، جو آپ لوگ کہتے تھے یہ خدیجہ کا ہے، میں نے یہ سب کچھ رسول اللہ کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ میں خود ان کا مال ہوں. کیا کہتی ہے؟ میں خود ان کا مال ہوں، میں خود ان کی ہوں. تو یہ جو کچھ میرا ہے سب کچھ ان کا ہے، ان کو پورا اختیار ہے، وہ جس طرح سے چاہے مجھے بھی خرچ کر لے اور میرے مال کو بھی خرچ کر لے. میں اپنے آپ کو اور اپنے پورے مال کو ان کے لیے ہبہ کر دی اپنی زندگی میں. کل کے دن کوئی نہیں کہے گا کہ محمد اپنی بیوی کا مال، خود میں اور میرا سارا مال تو ان کا ہے، جیسے چاہے خرچ کریں، یہ مالک ہے ہمارے. اللہ اکبر. یہ کام ہماری ماں کر رہی تھی تاکہ رسول اللہ کو کبھی شرمندگی نہ ہو زندگی میں. سب کچھ لٹا دیا اس ماں نے، اپنا نفس بھی حوالے کر دیا، اپنا مال بھی حوالے کر دیا محمد رسول اللہ کے. لوگوں کو معلوم ہے کتنی عظیم تھی عورت. یہی سبب تھا ان کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں روتے تھے، ہر وقت ان کی تعریفوں کے پھول باندھتے رہتے تھے اپنی بیویوں کے سامنے. خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسی تھی. تو بعض اوقات بیویوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ہم بھی تو بیویاں ہیں، مگر تعریف تو صرف اسی کی ہوتی جو مرحومہ ہے. چھوٹی بچی کی حیثیت سے ایک کم سن بچی جس کا دماغ بھی کم سن اور بچپنا دماغ ہوتا ہے، ہماری ماں عائشہ چھوٹی عمر کے تھے، ایک دن بول دیے تھے کیا ہے ہر وقت تو بوڑھی خدیجہ کی تعریف آپ کرتے رہتے ہیں. تو اتنا ناراض ہو گئے اور کہنے لگے خدیجہ کی بات تجھے اپنے زبان سے نکال کے ایسے جملے بولی عائشہ کہ اگر وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا زمین کا پانی کڑوا اور کھارا ہو جائے. اس وقت بتائے کہ خدیجہ کوئی عام بیوی نہیں تھی. عائشہ کو بولے عائشہ خدیجہ کوئی عام عورت نہیں تھی. جس وقت سارا جہاں مجھے ٹھکرا رہا تھا وہ مجھے اپنائی تھی، سارے لوگ میرے دشمن تھے وہ میری حمایتی تھی.
سب میری مخالفت پر اڑے تھے تو وہ میری موافق تھی. بہت ساری تعریفوں کے پل باندھے رسول اللہ نے. وہ ختیجہ کوئی عام عورت, تو ان کا بھی انتقال اسی شعیب ابی طالب کے بعد گل گئی ماں اور انتقال کر گئی تھی 10ویں سال. اس کے بعد وہ بوڑھے میاں بھی نکل گئے جو ہمیشہ ایک ڈھال بن کے کھڑے رہتے تھے بھتیجے کے لیے, ابو طالب, وہ بھی چلے گئے. تو اس سال کو رسول اللہ نے کہا تھا ھذا العام عام الحزن, یہ جو سال ہے میرے لیے یہ تو بڑے حزن اور ملال کا, غم کا سال ہے میرے لیے, یہ تو یادگار سال ہے. یہ رسول اللہ نے کہا یہ سال جو گزرا ہے, یہ سال 10واں نبوت کا, یہ تو ہمیشہ یاد رہنے والا سال ہے میرے لیے, کیونکہ یہ میرے لیے بہت توڑ دینے والا, مجھے غم دینے والا غم کا سال ہے یہ. رسول اللہ نے اس سال کو نام دیا تھا عام الحزن کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ساری تکلیفیں اٹھا کر کے یہ قرآن آپ کے میرے ہاتھوں میں دی ہے رسول اللہ. یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا. یہ رب ان پر نازل کر رہا تھا, رب اس میں ان کو انسٹرکشنز اور احکامات دے رہا تھا. وہ عین اللہ کے انسٹرکشنز اور احکامات کے مطابق کام انجام دیتے جا رہے تھے زندگی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رب ان پر کیا اتار رہا تھا؟ قرآن. قرآن میں کیا آ رہے تھے, اب کیا کرنا ہے وہ احکامات آ رہے تھے, اور رسول اللہ ان احکامات کو سیو کرتے جا رہے تھے, صحابہ کو سکھاتے جا رہے تھے اور اس کو نافذ کرتے جا رہے تھے. اس کے لیے جو تکلیفیں ذہنی ہیں وہ سہ رہے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے نازل کردہ احکام کے لیے. جو تکلیفیں اٹھا سکتے تھے وہ اٹھاتے جا رہے ہیں. اور وہ قرآن امت کے حوالے کیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے بعد. اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ جی سوال یہ ہے, اس قرآن کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ نمبر 1 تو ہم تکلیفیں اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہماری اوقات نہیں ہے, ہم کوئی تکلیفیں اس کے لیے اٹھانے والے تو نہیں ہیں. نمبر 2 ہم اس کی قدر بھی نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے. جی مکے کے عرب کے لوگوں کو جو تکلیفیں دے رہے رسول اللہ کو, جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں, ان کو خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ان سے بات کرتا ہے, ان کو خطاب کرتا ہے سورہ بقرہ میں, اور کہتا ہے کذالک ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت. عرب کے, مکے کے لوگوں, جزیرے عرب کے لوگوں, جیسے کہ اس احسان کو یاد رکھو جو احسان ہے تم پر کائنات پیدا کرنے والے خالق کا. وہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی بیچ میں, تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے تمہارے پاس. ارسلنا فیکم رسولا منکم, اس نے رسول تم ہی میں سے تمہارے پاس بھیجا ہے. لوگوں, تمہاری جنسی میں سے بھیجا ہے. تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے اپنے پیدا کرنے والے کا کہ تم کو چنا. کن کو چنا؟ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ جزیرے عرب کی قوم سے, عربوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کذالک ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی, میری آیتیں تم کو سنا رہا ہے میرا حبیب. تم ہی میں سے اٹھایا گیا, تم ہی میں سے منتخب کیا گیا ہے قوم کے لوگوں, عربوں, عربی بولنے والوں, اے عربی زبان کے لوگوں, اے عرب قبائل کے لوگوں, تم پر احسان ہوا ہے, تم میں سے ایک رسول اٹھایا گیا. تم اس کے شکر گزار بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو؟ تم قبول کرتے ہو کہ نہیں میری باتیں؟
میری آیتیں تم کو تمہارا ہی آدمی، تمہارے ہی قوم میں سے ایک بہت اچھے قبیلے کا، بہت عظیم قبیلے کا، شرف والے قبیلے کا ایک شرف والا نیک ترین بیٹا تم لوگوں میں سے چن لیا گیا اس کام کے لیے، یہ تمہارا ہی ہے، تمہارا اپنا ہے وہ۔ اے عرب کے لوگوں، تمہارا اپنا ہے وہ بنو ہاشم ہے، وہ مطلب کا پوتا ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، حمزہ کا عباس کا بھتیجا ہے، تمہارا اپنا ہے وہ۔ اور تم کو معلوم ہے وہ بچپن سے تم دیکھ رہے ہو اس کو، وہ کتنا نیک ہے، کتنا معصوم ہے، تم سب جانتے ہو اس کو، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، تم زبانیں نہیں سکھاتے اپنی اس کے بارے میں، تم اس کے بارے میں زبانیں نہیں سوکھنے دیتے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے کہ یہ بچہ سب سے نیک، سارے عرب میں نیک، سارے عرب میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تمہارا ہی تو ہے نا، پھر کیوں اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو تم؟ یہ سورہ بقرہ میں ان عربوں سے یہ خطاب کیا گیا، تمہارے اندر بھیجا، تمہارا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ عربوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے، اس وقت بھی اور آج بھی، اور یہ آیت آج موجود ہے قرآن میں، ایسا نہیں ناسخ تھی، اڑا دی گئی، نکال دی گئی قرآن میں سے، بقرہ میں اب بھی پڑھی جاتی ہے نا، اب بھی آپ پڑھتے ہو، عربوں تم بھی پڑھتے ہو، عجمیوں تم بھی پڑھتے ہو، عربوں جب تم یہ پڑھتے ہو تم کو فخر نہیں ہوتا؟ ایک سوال یہ ہے میرے عرب کے بھائی بندھو، عربوں جب تم یہ آیت پڑھتے ہو سورہ بقرہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بیچ میں بھیجنے کا ذکر اللہ کر رہا ہے، تمہارے ہی بیچ میں سے، تم ہی میں سے رسول تم میں بھیجا گیا جو میری آیتیں تم کو سنا کے تم کو پاک کرتا ہے، تم کو فخر نہیں ہوتا؟ اور پھر تمہارے اندر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تو محمد کی قوم ہیں، ہم کتنے پاک ہونے چاہیے زمین کے اوپر، کتنے اچھے ہونے چاہیے ہم لوگ؟ تم کو فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے عربوں کے لوگوں کو؟ مجھے بتائیے، ہونا چاہیے نا؟ ایک نمایاں قوم جس کو اللہ چن کے اٹھایا ہو، جی تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے زمین کی پشت پر؟ تمہاری پریکٹس کیسی ہونی چاہیے زمین کی پشت پر؟ تم لوگوں کے سامنے کیا میسج دینا چاہیے تم لوگوں کو کہ ہم کون سی قوم، کون ہے ہم لوگ؟ ہم تو محمد رسول اللہ کی قوم، ہم تو ان کے چاہنے والے، ان کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، ہم تو ان کے لوگوں میں سے، تو ہمارا بیہیویئر کیا ہو، ہماری پریکٹس کیا ہو، اور ہمارا میسج کیا ہو سارے جہاں کو، ہمارے عمل سے، ہمارے وجود سے؟ یہ عربوں کو جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ جی بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ مگر لوگ عجیب ہے، ہر نصیحت کو اپنے خلاف دشمنی سمجھ رہے ہیں، ہر ایک اچھی نصیحت کو اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں، اپنے خلاف لے رہے ہیں اس کو، اچھی باتوں کو۔ ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اچھے بنو، بہت اچھے بنو، تو آپ اس کو اپنے خلاف بولے جانے والے الفاظ سمجھ رہے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھے بنو بولا تکلیف کی بات ہے؟ اس سے دشمنی کی جائے گی جو اچھے بنو بول کے بول دے گا کوئی؟ جی اولاً تو خود قرآن کہتا ہے مومن ایک دوسرے کے لیے بھائی ہے آپس میں، اصلحوا بینکم، قرآن کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ کہتا ہے قرآن، ہے نا؟ تم تو آپس میں اخوان ہو، بھائی بہن ہو ایک دوسرے کے ایمان کی وجہ سے، اور قرآن حکم دیتا ہے اصلحوا بینکم، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو۔ عربوں سے غلطی ہو جائے تو عجمی اصلاح کرے، عجمیوں سے غلطی ہو جائے تو عرب اصلاح کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اصلاح کرنے کا تو حکم قرآن دے رہا ہے آپ کو، اصلحوا بینکم کہہ رہا ہے۔ ایمان کے والے تو بھائی ہیں آپس میں، اور اصلاح کرنے کا حکم ہے، تو ہر اچھی نصیحت کو اپنے خلاف کیوں لینا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ میرا کوئی بھائی اگر مجھے نصیحت کرے تو میں اس کو اپنے خلاف سمجھ کے بھائی کا دشمن بن جاؤں؟ یہ بات کون سی عقل کی ہے مجھے بتائیے آپ؟ عقل والی بات ہوگی کیا یہ؟ اور اللہ کے رسول نے کہا مومن آئینہ ہے دوسرے کے لیے۔
رسول اللہ کہتے ہیں انما المؤمن، مومن کیا ہے؟ مرآۃ للمؤمن، اپنے مومن بھائی کے لیے ایک آئینہ ہے وہ. تو مرآۃ المؤمنین جو کہا گیا مومنوں کے لیے آئینہ ہے. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ آپ کے چہرے پر کوئی داغ لگ جائے، جو پیشانی پر لگ جائے، آپ کو نظر نہ آ رہا، آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سک رہی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ کا داغ دکھا رہا ہے. آئینہ آپ کا داغ آپ کو دکھا رہا ہے سامنے سے. جو آپ کی آنکھیں اپنے سر پر جو لگا ہوا داغ ہے وہ نہیں دیکھ سک رہی ہے، آپ کے چہرے کا داغ آپ کی آنکھیں خود نہیں دیکھ سک رہی ہے. تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو آئینہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ کچھ لگا ہوا ہے. تو وہ تو اصلاح کے لیے ہے نا. وہ جو داغ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آئینے میں؟ آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کپڑا لے کر کے پوچھ کے اصلاح کرنی ہے، وہ داغ ہٹانا ہے آپ کے چہرے سے آپ کو، اس لیے آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کی عقل یہ کام کر رہی ہے کہ آئینے کو پتھر لے کے توڑ دے رہے ہیں کہ میرے چہرے کا داغ دکھانے کی ہمت کیسے کی آئینے تو. آئینے سے آپ گویا یوں مخاطب ہو رہے ہیں کہ آئینے کی ہمت کیسے ہوگی میرے چہرے کا داغ دکھانے کی. تو پتھر لیے اور آئینے کو توڑ دیے. تو آپ کو نارمل کہا جائے گا یا اب نارمل بیوقوف پاگل کہا جائے گا؟ جی اس صورت میں آپ کو کیا کہیں گے لوگ؟ نارمل شخصیت قرار دیں گے آپ کو، آپ کے اس بیہیویئر کو، یا بولیں گے پاگل ہو گیا ہے، سائیکو ہے جی جو آئینہ ہی توڑ دیا؟ بالکل وہی حال ہے نا. رسول اللہ تو آئینہ قرار دے رہے ہیں مومن کو. مومن اگر دکھا رہا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہو تو مومن کا کام کیا ہے؟ اس کی اصلاح کر لے. بجائے اس کے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری ہمت ہو گئی میری غلطی بتانے کی. اس کو اپنے اینٹی لے رہے ہیں، اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں اس کو. تو یہ اب نارمل لوگ نہیں، سائیکو نہیں ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو خلاف سمجھ رہے ہیں نصیحت کو. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کا حال یہی ہے. آج عربی اور عجمی کا نہیں مسئلہ، ہر ایک کا، اس پورے مسلمانوں کا یہی حال نظر آ رہا ہے. دور دور تک دیکھ لو آپ. ایک تو جماعتوں میں بٹے ہوئے، ٹکڑیوں میں، مذہبوں میں، فرقوں میں بٹے، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور بولنے والا بھی دشمنی سے ہی بول رہا ہے، سننے والا دشمنی سے ہی لے رہا ہے. اصلاح کی غرض سے بولا بھی نہیں جا رہا، اصلاح کی غرض سے لیا بھی نہیں جا رہا ہے. یہ معاشرے کا چلن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر دعوے ہر ایک کے یہ ہے کہ ہم حق پرستوں کی جماعت ہے. ہر ایک، جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی مخالفین جو تھے اس وقت کے اہل کتاب، جو اپنے آپ کو کتاب کی طرف منسوب کرتے تھے، نبیوں کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی تعلیمات پر ہے لوگ، ہم لوگ، ہاں ہماری پہچان، ہمارا ترہ یہ اہل کتاب کا ترہ تھا. یہودیوں کا، نصرانیوں کا، اہل کتاب کا ترہ یہ تھا کہ ہم نبیوں کے ماننے والے، ہمارے پاس تعلیم نبیوں کی، ہمارے پاس آسمانی کتابوں کی تعلیم، ہم تو کتابوں کی طرف نسبت کر کے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور کوئی اور اٹھ کر کے ہم کو بولے ہم نبیوں والے، ہم کتابوں والے، اور ہم کو بولنے کی ہمت بھی کرے کوئی اور لوگ، نصیحت ہم کو کرتے ہیں کیا تم لوگ؟ تمہاری یہ اوقات؟ تو یہ زدم زدی کا معاملہ ان کے اندر تھا. ایگزیکٹلی وہی زدم زدی کا معاملہ آج کے لوگوں میں ہے. ہم ہے بھائی، ہم حق پر ہے، صحیح بات ہمارے پاس ہے، ہم کو بولنے کی ہمت کر رہا ہے کیا کوئی اور جماعت والا؟ یہی ضد ایگزیکٹلی بغیم بینہم، بغیم بینہم والی جس کو قرآن کہتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم. اہل کتاب متفرق نہیں رہے مگر علم آنے کے بعد متفرق رہے، اور زدم زدی کی وجہ سے تھے، قرآن کہتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد کو بتا رہے ہیں ان کا وتیرہ، ان کا بیہیویئر بتا رہے ہیں اس بیوقوف سائیکو قوم کا. ایٹیٹیوڈ میں سڑنے والے، تکبر میں، حماقت میں سڑنے والی قوم کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں رسول اللہ کو کہ دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ متفرق نہیں ہیں، یہ فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، مگر اس کے بعد ہے کہ ان کے پاس علم ہے، علم کے رکھتے ہوئے یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور بغیم بینہم، آپسی زدم زدی کی وجہ سے، گتھم گتھی کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور یہی بات، اسی کی خبر اور ایک طریقے سے قرآن دیتا ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، انہی سائیکو قوم کا حال یہ ہے جو اپنے آپ کو کتابوں کی طرف رسولوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہی حماقت خور متکبرین، ان کا حال یہ ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون، ان کے اندر کئی جماعتوں میں یہ بڑھ گئے ہیں، کئی ٹولوں میں بڑھ گئے ہیں، اور ان کی ہر ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور فرحون مست مگن ہے ان میں کی ہر ایک جماعت اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے۔ ایگزیکٹلی وہی کام آج یہ امت کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ وہی ایٹیٹیوڈ، وہی تکبر اس امت کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ کیا کر رہے تھے اس قوم کے لیے؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ عرب کے لوگوں کو اپنا احسان جتاتے ہوئے ان کے اوپر کہا، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی۔ اسی کی خبر سورہ جمعہ میں دیتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی خبر دیتا اپنے، وہی ہے وہ بادشاہ حقیقی، اللہ رب العالمین، کائنات کل کا بادشاہ، خالق و مالک، جس کی حمد و ثنا ساتوں آسمان و زمین میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے پوری کائنات میں، اور اسی حمد والے، اسی تعریفوں والے، اسی بادشاہ حقیقی نے، ملک الحق نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی اللہ نے بھیجا ہے ان عربوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہی عرب کی قوم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول میرا ان پر میری آیات پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے، ویزکیہم، وہ اور ان کو پاک کرتا ہے میرا حبیب۔ نظریات کی گندگی سے نکالتا ہے۔ محمد رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ میرے حبیب کیا کرتے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں، میرا نمائندہ، میرا قاصد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے سردار ہیں، آقا ہمارے۔ تو ہمارے آقا کیا کرتے تھے؟ آپ کے ایکٹیویٹیز کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا جو قاصد نمائندہ ہے، میرا آخری پیغمبر محمد ہے، ہمارے سردار، ہمارے آقا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان ناقاندہ ان پڑھ لوگوں کے اوپر میری آیات پڑھتے ہیں محمد، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی سوچ کی گندگی سے ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے نظریات کی گندگی سے ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی گندگی سے ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے روزمرہ کے رہن سہن کی گندگی سے ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی زبان کے الفاظ کی گندگی سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ پورے معاشرے میں ایک ادیب قوم بنا کر کے، ادب بادب قوم بنا کر کے، اور بااخلاق قوم بنا کر کے پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، وہ ان کو پاک کرتے ہیں محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر اعتبار سے پاک کرتے ہیں، عقیدے سے پاک کرتے ہیں، مسلک سے پاک کرتے ہیں، منہج سے پاک کرتے ہیں، طریقے زندگی سے پاک کرتے ہیں، تھنک ٹینک اور نظریات سے پاک کرتے ہیں، سوچ بچار سے پاک کرتے ہیں، برتاؤ اور بیہیویئر سے پاک کرتے ہیں، رہن سہن سے پاک کرتے ہیں، پہناوے سے پاک کرتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کے اندر دنیاوی زمین کی پشت پر سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب سے تہذیب یافتہ قوم بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پورے ہیومینٹی میں ایک سب سے صاف ستھری اور پاکیزہ قوم ان کو بنانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کا علم دینا چاہتے ہیں اس قوم کو۔ اللہ اکبر! کس کتاب کا؟ کون سی کتاب کا علم دینا چاہتے ہیں؟ بھائی اتنے دن سے بیٹھ رہے، ایک اتنے سے جملے کو نہیں بول سک رہے۔ کون سی کتاب کا علم؟ قرآن کا۔ قرآن کون سی کتاب؟
قرآن کون سی کتاب؟ جو تمام آسمانی کتابیں جتنی اتری تھی زمین کے طرف، انسانوں کی طرف، جناتوں کی طرف، جتنی کتابیں نازل کی گئی تھی آسمان سے، جتنے نبیوں کے ذریعے سے تعلیمات آئی تھی، سوالات انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، جتنا کچھ لوح محفوظ سے اب تک نازل ہو رہا تھا، ان سب کو سمیٹی ہوئی کتاب، ان سب کی تعلیمات کو سمیٹی ہوئی، ان سب تعلیمات کی سچی باتوں کی تصدیق کرتی ہوئی، اور ان سب تعلیمات کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ان کی محافظ، ان کی مہیمن بن کے اترنے والی کتاب۔ وہ کتاب سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معمولی کتاب نہیں، وہ کتاب جو سارے سنسار کی سب سے عظیم کتاب، جب سے مانو جاتی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد جب تک مہا پرلے ہو کر کے سب کچھ وناش نہ ہو جائے، اس وقت تک پورے سنسار میں سب سے عظیم کتاب یہی ہوگی۔ وہ اترنے والی عظیم ترین کتاب سنسار کی، وہ سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور وہ محمد تمام دانشمندی، تمام حاکمانہ بردباری سکھاتے ہیں اپنی قوم کو، تمام دانشمندیاں سکھاتے ہیں، تمام بردباریاں سکھاتے ہیں، تمام دوراندیشیاں سکھاتے ہیں، خوب سے خوب تر بنانا چاہتے ہیں، خوب سے خوب تر بنانا چاہتے ہیں اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے منصب کی طرف اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں۔ اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے، اتنی اذیتیں اٹھا کر کے محمد کیا بنانا چاہتے ہیں انسانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اتنے تکلیفوں کے ساتھ، اتنے اسٹرگل کر کے، اتنی بھوکمری کو برداشت کر کے، اتنے خون جسم کا بہا کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے، اپنے لوگوں کو کٹوا کر کے، اپنے عزیزوں کو مروا کر کے، محمد کیا دینا چاہتے ہیں انسانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی یہ ان کا پرسنل کوئی فائدہ ہے اس میں؟ ان کے کوئی اغراض و مقاصد ہے پرسنل؟ ان کے کوئی مفادات جڑے ہوئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ سنسار پیدا کرنے والا جو جناتوں کو بھی پیدا کیا، جو انسانوں کو بھی پیدا کیا، اس پیدا کرنے والوں کو جناتوں سے بھی ہمدردی ہے، اس پیدا کرنے والوں کو مانو جاتی سے بھی ہمدردی ہے، تو اس پیدا کرنے والے نے ڈیوٹی لگا دی اس بیچارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، تمام جناتوں کی بھی، انسانوں کی بھی، میں خالق ہوں ان کا، اور میں تجھے پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں میرا، تو میرے لیے ان کے لیے پاس جا اور میری باتیں ان کو بتا اور ان کو میرے بندے بنا، اس کے لیے تجھے جو بھی اسٹرگل کرنا پڑے کر، اجر میں دوں گا۔ تو محمد رسول اللہ کے خاطر سب کا جھیل رہے ہیں، سب کا ظلم جھیل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ وہ نمائندے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے سارے جنات و انسانوں کا ظلم سہ رہے ہیں۔ پرسنل ان کا کوئی مفاد جڑا ہوا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو محمد رسول اللہ کا کام کیا تھا، ایکٹیویٹی کیا تھی؟ سمجھ میں کلیئر ہو رہا نا کہ ایک چیز آپ کو، کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے۔ کس کو برداشت کر رہے ہیں؟ سب کو، آپ کو، مجھے، ساری کائنات کے لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے پرسنل آپ کا کوئی خلیل نہیں ہے، کوئی آپ کا رازدار دوست نہیں سوائے اللہ کے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟
اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، کسی کو اپنا رازدار دوست بناتا تو ابو بکر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں دنیا میں بہت کچھ کیا، جو جتنا کیا اس کا اتنا شکریہ ہے، جو جتنی دیر ساتھ چلے اس کا اتنا شکر ہے، لیکن اس راہ کے مسافر بہت جڑے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، لیکن رسول اللہ تو پھر تنہا اللہ کے لیے آئے اور اللہ کے لیے گئے، آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے جڑنے والوں میں ابو بکر، خدیجہ نمبر 1، خدیجہ نمبر 1 کھڑی ہوئی ہے، پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، پھر علی ہے، پھر زید بن حارث کھڑے ہوئے ہیں، پھر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا سے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے 1.25 لاکھ صحابہ، اس میں صرف انسان ہی نہیں جنات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ بولیں گے صرف انسان کھڑے ہوئے؟ نہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے صرف انسان ہی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، جنات بھی کھڑے ہوئے تھے، معلوم آپ کو؟ کام پہ نکلے اپنے نخلا کی وادی میں کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ جو آپ پر ایمان لائے صحابہ آپ کے ساتھ جماعت بن کر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جناتوں کا ٹولہ جا رہا ہے جماعت کی شکل میں، دیکھے کہ کچھ انسان آدم کے بیٹے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ رک گئے۔ جنات جا رہے تھے ایک وفد کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، جنات اڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، وہ آپ کی طرح میری طرح زمینوں پہ نہیں چلتے، کاراں چلا لیتے، گاڑیاں چلا لیتے، ٹرینوں میں بیٹھ کے، ان کو یہ سب ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے، وہ ٹرین میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، کار میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، کار کی ضرورت نہیں ہے، اڑ بھی سکتے ہیں، جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اڑ کے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہو، ان کی زندگی کا ڈھنگ الگ ہے جینے کا۔ وہ اڑ کے جا رہے تھے وفد کی شکل میں، وہاں ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈال دیا اپنا، وہیں رک گئے، دیکھے کہ کچھ آدم کے بیٹے بیٹیاں، کچھ بیٹے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ٹھہر کے سننے لگے، اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا فَأَنصِتُوا فَإِذَا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ یہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں، اے حبیب محمد آپ نماز پڑھ رہے تھے نخلا کی وادی میں، اور آپ کو معلوم ہی نہیں آپ نماز میں مصروف تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا ہوا اس وقت۔ جناتوں کا ایک ریوڑ جا رہا تھا، ایک وفد جا رہا تھا، وہ آپ کو دیکھے وہاں پر تو وہ ٹھہر گئے وہ لوگاں، اور آپ قرآن کی تلاوت، ہماری کتاب کی، میرے کلام کی آپ تلاوت اس میں کر رہے تھے، اور وہ آپ کی زبانی جو ادا ہو رہا تھا وہ جنات سن رہے تھے، اور ان پر کیا اثر ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں، ان پر کیا اثر ڈال رہا تھا میرا یہ کلام ان جناتوں پر، اس کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ جنات کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو بولنے لگے، خاموش خاموش، سنو، کچھ عجیب چیز پڑھی جا رہی ہے، عظیم چیز پڑھی جا رہی ہے، سننے کے بعد جب وہ آپ ختم کر دیے تو اب ان کے دل ہل گئے، روح کانپ اٹھی ان جناتوں کی، کلیجے ہل گئے ان کے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف جب پلٹے تو ڈرانے والے بن کے پلٹے اپنی قوم کو، اللہ بول رہے ہیں ان پر وہ اثر ڈال دیا میرا کلام کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرانے والے بن کے پلٹے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، جا کے کہنے لگے کہ ہماری قوم جناتوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ہم کو سننے میں آیا، ایسا کلام، ایک ایسا کلام ہم کو سننے میں آیا جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو موسیٰ پر اترا ہے۔ جی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو حق کی طرف ہدایت دے رہی ہے، ایک مستقیم راستہ بتا رہی ہے وہ کتاب۔ یا قومنا آمنا، سورہ جن میں بھی اسی کی خبر ہے، ابتدائی آیات، سورہ جن کی شروعاتی آیات جو سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں اسی واقعے کی خبر دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، اور صرف ایمان لا کر کے وہ بیٹھ نہیں گئے، جنات جھنجھوڑے گئے، ایمان لائے، دل ہل گئے، روح ہل گئی ان کی، اور ایمان لا لیے تو بیٹھ گئے نہیں، کیا کر رہے ہیں جا کر کے؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، سورہ احقاف میں اللہ بتا رہے ہیں
کہ وہ جا کر کے اپنی قوم کو کیا بول رہے ہیں؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے جنات بول رہے ہیں اے ہماری قوم جناتوں، اجیبوا داعی اللہ، اس داعی اللہ، اس محمد جو داعی ہے اللہ کے، ان پر ایمان لاؤ، ان کی نصرت کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ دعوت تبلیغ کا کام انجام دے رہے، مبلغ بن کے گئے اپنی قوم میں۔ اس کے بعد وہ جن کئی مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، معلوم آپ کو، کئی مرتبہ آئے ہیں۔ محدثین اس کی خبریں دیے متواتر احادیث کے ذریعے سے، صحیح احادیث ہے وہ۔ رسول اللہ کے پاس کئی مرتبہ وہ جنات ملنے آتے تھے، وہ جو ایمان لائے تھے رسول اللہ پر اس دن نخلا میں ایمان لائے تو دل ہر گئے ان کے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ وہ جنات ایمان والے مومنین بن گئے، صحابہ بن گئے رسول اللہ کے وہ، اور کئی مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے، شرف حاصل کرنے کے لیے، زیارت کے لیے رسول اللہ کی آتے گئے۔ رسول اللہ سے قرآن جو نازل ہوتا تھا وہ سنتے گئے رسول اللہ پر، جتنا اترتا تھا وہ سب سنتے تھے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کو بادب گزارش کر کے لے کے جاتے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم وہ میدان میں جناتوں کو جمع کر لیتے ہماری قوم کے، آپ سنائیے۔ تو رسول اللہ باضابطہ جاتے تھے رات کو اٹھ کر کے وادیوں میں، اور تنہا جاتے تھے اکیلے، رسول اللہ اکیلے، کسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ جنات آتے تھے، رسول اللہ کو بلا کے لے جاتے تھے، اکیلے رات میں اٹھ کے رسول اللہ وادیوں میں جاتے تھے، وہاں وہ جنات اپنے پورے جناتوں کو جمع کرتے تھے، جن پر وہ کام کر رہے تھے دعوت کا، وہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی میں جو ہے صرف انسانی لوگ نہیں بلکہ وہ جناتوں کو بھی رسول اللہ سناتے تھے قرآن اللہ کی، معلوم ہے آپ کو۔ عبداللہ بن مسعود اس کی خبر بھی دی ایک مرتبہ، رات میں یہ رسول اللہ کو جاتے ہوئے تنہا دیکھ کے جا کے چھوٹے بچے کی طرح ضد کر رہے، رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ میرے ساتھ مت آ، میں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں انسانوں کا، آدم کے بیٹوں کا آنا مناسب نہیں، کیونکہ معلوم ہے رسول اللہ کو وہ ایک الگ جنسی، ہم الگ جنسی ہے، ان میں اور ہمارے میں ایک عداوت بھی ہے، ایک دشمنی بھی ہے۔ وہ جنات آدم سے کچھ خاص خوش نہیں رہتے، آدم ذات سے، کیونکہ ان کا جو بڑا ہے ان کو ورغلا کے رکھا ہوا ہے نا، آدم کے بیٹے ہمارے دشمن ہیں بول کے۔ تو یہ دشمنی تو دور قدیم کی، ہمارے باپ پیدا ہوا جب سے حسد کر رہا انہیں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہمارے ابا سے ہی، آدم علیہ السلام سے ہی نفرت تھی نا، اس کو حسد تھی نا، اس کو حسد تھی کہ نہیں تھی، بغض تھا کہ نہیں تھا اس کو، تو پھیلا کے رکھا تھا نظریہ وہ۔ تو جنات کو زیادہ خوش نہیں تھے آدم ذات سے، مگر چونکہ رسول اللہ سے متاثر ہو گئے تو محبوب بن گئے رسول اللہ کے، جان نثار کرتے رہے اپنی رسول اللہ کے اوپر، ایمان لائے۔ تو اب رسول اللہ جا رہے ہیں اکیلے، اب یہ ضد کر رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے کہا تیرا آنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب آ گیا یہاں تک، اتنی دور تک، چھپتے گئے وہ رسول اللہ کے پیچھے دیکھتے کہاں جا رہے ہیں، اور جب وادیوں کے قریب گئے تو وہاں جا کے پکڑ لیے، میں بھی آتا ہوں، تب کیا کریں گے؟ لے کے گئے رسول اللہ۔ اب اکیلا ہکانا بھی تو مناسب نہیں ہے اندھیرے میں، اس کو آ گیا یہاں تک میرے پیچھے چھپتے۔ یہ احادیث میں خبریں ہیں، ابن کثیر بھی لکھتے ہیں، دوسرے محدثین بھی لکھتے ہیں۔ پیچھے گئے، رسول اللہ نے کہا ایک حلقہ بنا دیا، دائرہ، رسول اللہ اپنے آسے سے ایک لکیر دائرہ کھینچ دیے پتھر کے اطراف، اور ایک چٹان پہ ایک پتھر پہ ان کو بٹھا دیا، کہا اس دائرے کے باہر نہیں نکلنا جو میں کھینچ رہا ہوں، یہیں بیٹھ خاموش۔ رسول اللہ کو خطرہ بھی ہے بچے کا، چھوٹے تھے عبداللہ بن مسعود، رسول اللہ سے بہت چھوٹے تھے، بٹھا دیے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں جب وہاں بیٹھ گیا ڈرتے ہوئے، اور جب دیکھ رہا ہوں تو چاروں طرف سے دھواں ہی دھواں آ گیا، اس وادی کے اندر پورا دھوئیں سے بھر گئی، دھواں نہیں تھا، وہ جناتوں کے وفد تھے، دھوئیں کی شکل میں پورا وادی کو گھیر لیے، چاروں طرف سے دھواں آ گیا، پورا وادی دھوئیں سے بھر گئی تھی، اور اللہ کے رسول وہاں قرآن مقدس سنا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول قرآن کا تلاوت کا کام پورا ختم کر دی اپنا سنانا، تو وہ سارا دھواں چھٹ گیا، سب جدھر کے ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ پلٹے، ان کا ہاتھ پکڑے لے کے گھر آ گئے۔ تو یہ تو انہوں دیکھے، شہادت دی اس کی کہ جناتوں میں تبلیغ کرتے ہوئے رسول اللہ کو میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بنفس نفیس رسول اللہ کو جناتوں کو تبلیغ کرتے دیکھا۔ تو
تو محمد رسول اللہ صرف انسانوں کے لیے مبلغ نہیں، جناتوں کا مبلغ بھی ہے۔ تو اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے جو چل پڑی مخلوق، اس میں انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے۔ انسانوں کے مرد عورتیں اور بچے ہی نہیں بلکہ جناتوں کے مرد عورت اور بچے بھی رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کر رہے تھے۔ اور جو آخری حج ادا کر رہے تھے میرے آقا محمد رسول اللہ، اس دن سوالات، آدم کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو اس میں جنات کتنے تھے آپ کو معلوم ہی نہیں، وہ تو بتایا ہی نہیں گیا ہم کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ لیکن یہ تو دنیاوی لوگ محمد کو پہچان کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ ان میں سے کسی کو وہ رفیق تو نہیں بنائے اپنے، یہ اللہ کو ساتھ آپ کا رفاقت کا معاملہ تھا۔ آپ تو اللہ کے نمائندے بن کے آئے، اللہ کے لیے چلے گئے کام انجام دے کے، جو جتنا ساتھ چلا اس کا اتنا شکریہ۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ان میں سب سے قریب ترین لوگوں میں سے اگر کوئی ہے تو پھر وہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور دوسرے صحابہ ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اور دیگر لوگ ہیں جو جتنا قریب ہو سکا اتنا قریب ہو لیا، جس کی جو تقدیر میں تھا اس کو وہ مل گیا، جس کی تقدیر میں جتنی رفاقت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رفاقت لوگوں نے حاصل کر لی۔ تو آپ اور میں طلب کریں تو وہ رفاقت طلب کریں، دنیا میں تو نہیں مل سکی ہم لوگوں کو رفاقت، لیکن دنیا میں آپ کی محبت، آپ کی سنت سے محبت پیدا کر دے ہمارے دلوں میں، اور حشر کے دن آپ کی رفاقت نصیب فرما دے۔ یہ دعا آپ کو مجھے کرنی ہے۔ اس کے لیے محض دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے آپ کو پھر حق محبت ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق محبت ادا کرنا پڑے گا، رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے اس پیغام کو سینے سے لگانا پڑے گا، رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے اس طریقے زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ محض دعوے ہانکنے سے کام تھوڑے چلے گا بھائی۔ تو وہ کلام جو محمد رسول اللہ پر نازل کیا اللہ نے، جس کلام کو سن کر کے وہ جنات مبلغ بن گئے، وہی کلام آپ اور ہم سن رہے ہیں، ہم پر کتنا اثر ڈالتا ہے وہ کلام؟ کچھ پڑھ لے پڑی بات، وہ کلام ہم کو کتنا بدلا اب تک؟ برا نہیں ماننا صاحب، یہ جو کلام الہی ہے جو نازل ہوا محمد رسول اللہ پر قرآن کی شکل میں، لوگ اس کی طرف نسبت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی اپنی دنیا سنوار لے۔ برا نہیں ماننا، لوگ اس غرض سے اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے بھی اپنی دنیا سنواری جائے۔ اپنے وقار کو اس سے منسوب کر کے لوگوں کے سامنے عزت والا بنایا جائے، تاکہ قرآن کے سبب لوگ ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ماتھے چومیں، ان کے انگوٹھے ان کے سامنے جھکے، ان کے سامنے جو ہے سر جھکا کے ان سے بات کرے، ان کی عزت کرے۔ یہ اس غرض سے قرآن مقدس کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں۔ نیتیں اگر یہ ہے کہ لوگوں کو قریب کرنے کی نیت سے، لوگوں کو ہمارا گرویدہ بنانے کی غرض سے، یا پھر اس کے ذریعے سے مال و متاع کما کے ہم کو بڑے بننا ہے، ہماری حویلیاں بنیں گی، ہمارے مدرسے بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، اور ہمارا وجود عزت والا بنے گا، وقار والا بنے گا، اور اس طرح ہم چودھری بن کر کے بیٹھیں گے، اگر یہی غرض اور یہی مقاصد لوگوں کے اس کتاب کے خاطر ہے تو پھر سوچ لیجئے لوگ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے تو ان چیزوں کو کبھی پسند نہیں کیا اپنے لیے، حالانکہ سب سے پہلے حقدار تو محمد تھے۔ اگر یہ صحیح ہوتا، اگر یہ صحیح ہوتا نظریہ کہ قرآن کے ذریعے سے اپنی عزتیں منوانا مقصود ہوتا، قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانا مقصود ہوتا، اگر یہ جائز مقصد ہوتا تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلا حقدار وہی تھا جس پر یہ قرآن اتر رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا حق کس کو پہنچنا چاہیے اس بات کا؟ محمد رسول اللہ کو، کہ اس قرآن کے قاطر لوگ، وہ محمد رسول اللہ کی امیدیں ہونی چاہیے، ایکسپیکٹیشنز ہونے چاہیے کہ میرے سامنے جھکو، میرے سامنے سجدے کرو، میری معافقت کرو، میرے لیے اٹھ کے کھڑے رہو، میرے احترام کرو۔ یہ تو محمد رسول اللہ خود ایسا بیانات کرنا تھا لوگوں کے سامنے، کرے۔
بلکہ الٹا کر دیے نا. بیٹھتے تو ایسا بیٹھتے تھے کہ کامن آدمی بیٹھ رہا ہے صحابہ کے ساتھ. کوئی اجنبی جو رسول اللہ کو جانتا نہیں وہ ملنے کے لیے آتا تھا تو اس کو پہچاننے کے لیے مصیبت ہوتی تھی کہ محمد جس کو میں ملنے آ رہا ہوں یہ مجلس میں وہ کون سے صحابہ ہیں, نہیں معلوم. کیونکہ آپ اپنی پہچان کو سب سے الگ اور جدا نہیں بنا کے رکھے تھے. ایک امتیازی آپ کا پہناوا نہیں پہنے تھے, امتیازی بیٹھک نہیں بیٹھے تھے جیسے کہ آج کے بڑے بڑے صاحبین اور لوگ بیٹھتے ہیں, مرشدین. آج کے مرشدین اور صاحبین کیسے بیٹھتے ہیں دیکھیں آپ. نوک نکلی ہوئی بڑی ترے والی ٹوپی ہوگی, بیٹھک ہی ایک نمایاں ہوگی گدا لگا کر کے تکیے کے ساتھ گو تکیے کے, اور سارے غلام بیٹھے ہوئے ہوں گے سامنے. حضرت کو دور سے ہی پہچان لو کہ یہی ہے سب سے بڑا شیطانوں کا سردار. معلوم ہو جائے کہ شیاطین کا سردار یہی ہے بیٹھا ہوا, دور سے ہی معلوم پڑ جائے. رسول اللہ کے لیے بے شمار حدیث ہے جس میں یہ باتیں ملتی ہے. آنے والا پوچھتا تھا من محمد منکم, آنے والا سوال پوچھتا تھا من محمد منکم, محمد کون ہے آپ لوگوں میں سے, مجھے ان سے ملنا ہے, بات کرنا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے انا محمد, میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بولنا ہے آپ کو بولیے. تو اتنا سادگی کی زندگی, اتنی سادگی کی بیٹھک, پہچاننا دشوار تھا لوگوں کو کون ہے محمد رسول اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو. ملاقات کرتے کتنے ہی آپ کے بارے میں خبریں دی جاتی ہے. ایک آدمی سے ملتے, مسافے کے احادیث میں آپ جھگڑتے ہیں, امام بخاری نے نقل کی, اس کے اوپر اب بحثیں چل رہی ہے. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت. یہ اتنے کے چاہیے, یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے کے چاہیے لوگ, ان کی یہی اوقات ہے. لیکن کچھ سمجھ ووجھ کا استعمال نہیں کریں گے. امام بخاری جو نقل کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی بات ہے, دونوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا حکمت ہے, نہ یہ سمجھے نہ وہ سمجھے. بحث یہ بھی کر رہے ہیں, بحث وہ بھی کر رہے ہیں. جی دونوں کے پاس الفاظ رسول اللہ کے بتائے ہوئے, عمل رسول اللہ کا دیکھا ہوا, لیکن دونوں بڑھ گئے ایک عمل کے اوپر, مسافے کے اوپر دونوں کا اختلاف. یہ کرنا سنت ہے, یہ کرنا سنت ہے. ارے تمہاری عقل پر پھترے ہیں, یہ کام ہے تمہارا. کوئی آتا, ایک روایت میں یہ رسول اللہ علیہ وسلم گرم جوشی سے مسافہ کرتے تھے, ایک ہاتھ سے گرم جوشی سے اپنے بھائی سے, کندھا پیشانی سے اور گرم جوشی سے. وہ خبر دیتی ایک حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ آپ گرم جوشی سے ملاتے تھے. صحابہ اکرام بھی گرم جوشی سے اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافہ کرتے وقت گرم جوشی سے. پہلی ملاقات جب ہو رہی ہے کسی کے اپنے بھائی سے جس سے محبت ہے, ایک مومن بھائی ہے, مومن بھائی سے مل رہا ہے, تو پورے گرم جوشی سے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے مسافہ کرے گا, خندہ پیشانی سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے. یہ سنت ہے, یہ ثابت ہوتا ہے ایک روایت سے. دو ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے, وہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے عمل سے. وہ حدیث میں عمل کی خبر دی جاتی ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سامنے بیٹھا لیے, مجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتے تھے تو میرے ہاتھ میں, اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ پکڑ لیے. رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نصیحت کر رہے ہیں. سامنے بیٹھا آدمی, اس کا ایک ہاتھ وہ دیا مسافے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ لگا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ محبت کا اظہار ہے, دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے دل و دماغ میں کوئی باتیں نصیحتیں بٹھا دینا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ اس کی خبر بھی دیتے ہیں اخلاق کے, میرے آقا کے یہ اخلاق ہے, یہ رسول اللہ کے اخلاق حمیدہ ہے, اوصاف حمیدہ ہے, محبت کا اظہار ہے. دونوں ہاتھوں سے اپنے ساتھی کا, اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اچھا, صحابہ اس کی خبر یہ بھی دیتے ہیں کہ جب ہم کو سمجھاتے تھے کسی, ہم میں سے کسی ایک کو پکڑے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اور اس سے بات کر رہے ہیں, تو پوری توجہ اس کی طرف رکھ کے اسی سے بات کرتے تھے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور اگر کوئی دوسرا آ کے سلام عرض کرتا, السلام علیکم رسول اللہ, میں بھی آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا, کچھ بات کرنے کے لیے آیا, تو اس سے بات کرتے کرتے چہرہ سر پلٹا کے اس سے نہیں پوچھتے تھے, اچھا پوچھ,
کیا بولنا ہے بول. ایسا نہیں بولتے تھے رسول اللہ. صحابہ خبر دے رہے اس کی. ایسا کبھی نہیں کہ اللہ کے رسول کہ ایک ساتھی سے بات کرتے کرتے پھر چہرہ پلٹا کے ہم سے پوچھ رہے ہو کیا بولنا ہے بول. ایسا نہیں کرے اللہ کے رسول, بلکہ اپنی بات اس سے پوری مکمل کرنے کے بعد اب پورے کے پورے متوجہ ہوتے تھے اس آدمی کی طرف جو اب سلام عرض کر کے پوچھنا چاہتا ہے. گویا کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب پورا کانسٹیٹیشن, پورا ریسپیکٹ مجھے دے رہے ہیں, اتنا قابل مجھے سمجھ رہے ہیں کہ پوری توجہ میری طرف کر کے مجھے بھی اسی طرح سے مل رہے ہیں محبت سے جیسے اس سے ملے تھے. اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مجھے عزت دینے میں کچھ کمی ہو گئی ہے. یہ تھے رسول اللہ کے اخلاق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. بے شمار آپ کے خوبیاں ہیں. اپنے لیے کبھی کسی سے کوئی کام نہیں کرواتے تھے, اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کراتے تھے, کسی سے نہیں کراتے تھے. لوگ کرتے تھے, چاہتے ہوئے گرتے پڑتے کرتے تھے, مرے جاتے تھے کرنے کے لیے خدمت. یہ لوگوں کے انٹینشن تھے, ان کی محبتیں تھی. رسول اللہ خود نہیں کہتے تھے میرا یہ کام کرو. معلوم آپ کو, یہاں تک کہ روایتوں میں محدثین تو یہاں تک نقل کرے, نوٹ کر کے رکھے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے اگر آپ کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ جاتا, اونٹ کا چھڑی جو مارنے کی ہوتی, ٹھکالنے کی جو ہوتی, وہ اگر نیچے گر جاتی تو آپ اونٹ کو بٹھا کر اونٹ پر سے اتر کر اپنا کوڑا لے کر پھر اونٹ پر بیٹھ کے چڑھاتے تھے. کسی سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو نہیں بولتے تھے میرے ہاتھ سے وہ چھوٹ کے گر گیا بھیجرا دو, نہیں بولتے تھے. اللہ اکبر. کسی کو نہیں بولتے تھے میرا یہ کام کر دو, خود اترتے تھے اونٹ پر سے اور لے کے چڑھتے تھے, اپنا کام اپن کرتے تھے. ہاں دوسروں کے کام خود آتے تھے لیکن اپنے لیے کسی کو کام نہیں کروائے کبھی. آپ دوسروں کے کام آتے تھے, دوسروں کے بے شمار کام کر دیتے تھے, گھر والوں کے بھی, باہر والوں کے بھی, پڑوسیوں کے بھی, رشتہ داروں کے بھی, اجنبیوں کے بھی, سب کے کام خود کرتے تھے لیکن اپنا کام کسی سے نہیں کراتے تھے. انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ محترمہ لا کر کے بچپن میں چھوڑ دی, ان کو خادم کی حیثیت سے چھوڑ دیے, اپنے لخت جگر کو چھوڑ دیے کہ رسول اللہ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو سنوار لے. اس سے بڑا شرف تیرے لیے کیا ہوگا کہ تو محمد رسول اللہ کا خادم بن کے رہے گا. لوگوں کی خواہشیں تھی کہ ان کی خدمت کر کے بہت کچھ حاصل کر لے, تو لا کے چھوڑ دی بیٹے کو. تو یہ کہہ رہے ہیں انس بن مالک, صحیح حدیث ہیں جس میں یہ خبر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا میری زندگی میں. ان کی ہتھیلی اتنی نرم تھی کہ کوئی ریشم بھی اتنا ملائم اور نرم نہیں ہوتا. اور رسول اللہ کے پسینے میں سے جو خوشبو مہکتی تھی تو وہ انس بن مالک کہہ رہے کہ اللہ کی قسم میں کسی کستوری میں, کسی مشک میں ویسی خوشبو نہیں سونگتا ہوں جتنی بہترین خوشبو رسول اللہ کے پسینے سے آتی تھی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, رسول اللہ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف کا کیا عالم تھا جانتے ہو لوگوں؟ وہ خبر دے رہے ہیں, میں بچہ تھا, بچپنے میں الڑ پنے میں کئی غلطیاں کرتا تھا, کئی نقصان پہنچاتا تھا, کبھی غلطیاں کر دیتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے خلاف کام کر دیتا تھا. تو کبھی مجھے پوری زندگی, جتنے سال, 10 سال تو میں پوری زندگی بچپنے کا پورا بچپنا گزارا ان کے ساتھ, 10 سال تو پوری خدمت لگاتار کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اللہ کے رسول نہیں ڈانٹے, ایسا کیوں کرا تو, یہ کیوں کرا, یہ کیوں نہیں کرا, کبھی کبھی نہیں ڈانٹے مجھے. کچھ بھی کرا مسکراتے تھے, کچھ بھی کرا مسکراتے تھے, سمجھاتے تھے یہ نہیں کرنا ہے بیٹے, بیٹے ایسا کرو, بیٹے ایسا. کبھی ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ کو. وہ کہتے ہیں کبھی ڈانٹا نہیں مجھے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول اللہ تو آئے میرے بھائی, ہم پر احسان کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ اللہ کے خادم ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے, وہ اللہ کے خاطر آئے ہیں, اللہ کے خاطر ہم کو جھیلا ہے, اللہ کے خاطر وہ گئے. اپنا ذات کا کوئی منوانے کا, اپنی ذات کو منوانے نہیں آئے تھے, وہ اپنے لیے کچھ نہیں منوانا چاہتے تھے.
ٹھیک ہے؟ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے. ہم لوگ کیا دین محمد پر ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم لوگ ہیں کیا دین محمد پر؟ دین محمد کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں بھائی. کیا ہم لوگ دین محمد پر ہے کیا؟ اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ. آپ آتے رہیے، میں میرے آقا کی تعریفوں میں اور بہت کچھ میرے پاس ہے بولنے کے لیے، بولتا رہوں گا. مجھے اچھا بھی لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی جینے کا مقصد ہی پورا ہو جا رہا ہے. میں تو ذکر محمد کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب اعلیٰ و عظیم کے ذکر میں، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے میں اس کے خاصیت کا نام ضرور آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ذکر اللہ، جب ہم ذاکر اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کی یاد کرنے والے کے لیے محمد رسول اللہ کی یاد لازم ہے، کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. محمد رسول اللہ کی یاد، کیونکہ وہ نمائندہ ہے اللہ کا، وہ آیا ہی تھا اللہ کے خاطر، وہ گیا ہے اللہ کے خاطر دنیا سے. اس کا ذکر خیر کرنا خود اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کے مترادف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ اللہ ہی تو اللہ کو بتانے وہ آئے تھے نا. کون آئے تھے اللہ سمجھانے کے لیے؟ اللہ یہ ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا قادر مطلق ہے. یہ سب کون بتاتے تھے ہم کو؟ یہ کون بتاتے تھے بھائی؟ محمد رسول اللہ بتاتے تھے. تو وہ تو جڑے ہوئے ہیں نا اللہ کے ذکر کے ساتھ. جب کبھی ذکر اللہ ہوگا تو اس میں ذکر محمد خود بخود شامل ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اس میں تو لطف ہے اللہ کے غلاموں کے لیے، محمد رسول اللہ کے خادموں کے لیے تو لطف ہے، اس میں محبت ہے، اس میں چاشنی ہے، اس میں محبت کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پتہ نہیں لوگ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کے کون سا اللہ والے بننے جا رہے ہیں. رسول اللہ کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ کے ماں سوا اللہ کے کون سے قربت حاصل کرنے جا رہے ہیں پتہ نہیں. تو آتے رہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک رکھے اسلام پر ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اور آئندہ جو درس ہوں گے ہمارے، آئندہ آنے والا درس نہیں ہوگا اتوار کا. 10 تاریخ جو ہوگی اس دن ہمارا درس مسجد حاضہ میں نہیں ہوگا، ہم کہیں اور جا رہے ہیں درس کے لیے. اور اس کے بعد تو رمضان ہوگا، تو رمضان میں قیام اللیل کے بعد اتوار کے دن درس ہوگا. قیام اللیل ہونے کے بعد اتوار کو درس ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.